اس سورہ کو موضوع سخن قرار دیا تھا۔ آج اسی مناسبت سے چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ کی تلاوت کی ہے کہ جس سورہ کا نام کوثر ہے، اور یہ کوثر یہ وہ عنوان ہے جو پروردگار عالمین نے رحمت للعالمین کی اس دختر کو عطا کیا ہے جسے پروردگار نے طعنہ ابتر کے جواب میں عطیہ الہی بنا کر مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے مختصر سوروں میں ایک سورہ ہے، مختصر ترین سوروں میں۔ بسم اللہ کے ساتھ 4 آیات ہیں، بسم اللہ کے بغیر 3 آیات ہیں، 3 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ سورہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی سبب نزول، یہ سورہ کیوں نازل ہوا، سبب نزول کا ذکر بھی خود سورہ کوثر میں ہے۔ یہ ان سوروں میں ہے کہ جن کی تفسیر، جن کی تبیین، جن کی توضیح، جن کی وضاحت کے لیے اور مصداق کوثر کو جاننے کے لیے آپ کو کسی تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، خود سورہ کوثر میں مصداق کوثر ہے۔ انشاءاللہ یہ عرض کروں گا، اس سورہ کا سبب نزول خود اس سورہ میں موجود ہے، سورہ کوثر میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ ابتر، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو لفظ ابتر ہے اس سورے کے نزول کا وہی سبب ہے، اور یہ لفظ ابتر ہی وضاحت کرتا ہے کہ کوثر سے مراد کسے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اب ظاہر ہے کئی سالوں سے آ رہا ہوں تو اب آپ سے بھی مزاج شناسی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ چاہتا یہ ہوں باتیں آپ تک پہنچیں، اور مجلس کا مقصود و منظور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ بول لیں تو مجھے اطمینان ہوگا، آپ کی توجہ میرے لیے اطمینان کا سبب بنے گی۔ چاہتا ہوں آپ اہل سنت تشیع دونوں برادران تک یہ پیغام پہنچے۔ میں نے دوبارہ دہراتا ہوں، لفظ ابتر ثابت کرتا ہے کہ سورہ کوثر کے نزول کا سبب یہی ابتر ہے، لفظ ابتر، اور کوثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیچھے آیت کے ہے آتیناکا، آپ کو عطا کیا، تو عطا لفظ کے ساتھ کوثر ہے، اور ادھر ابتر ہے ادھر کوثر ہے۔ کوثر اور ابتر میں ایک ربط ہے، چونکہ یہ طعنہ ابتر کے جواب کا نام ہی کوثر ہے، طعنہ ابتر کے جواب کا نام کوثر ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ کوثر کسے ہونا چاہیے اور مصداق کوثر کون ہے، تفسیریں بعد میں پڑھیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوثر کسی ایسے کو ہونا چاہیے، ایسی ذات کو کہ جس کے آنے کے بعد طعنہ ابتر باقی نہ رہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ آیت بتا رہی ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اچھا، تھوڑا مختصر چند لفظوں میں، چونکہ آپ متوجہ ہیں میں نے صرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ابتر کا طعنہ کس نے دیا؟ سرکار کے بیٹے پے در پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 پہلے ویسے تو آپ کے جو بیٹے ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے ماریہ قبطیہ سے تھے، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ، باقی سارے بیٹے حضرت خدیجہ کے وطن سے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تو آپ کو معلوم، 2 بیٹے آپ کے پے در پے وفات پا گئے، یعنی یکے بعد دیگرے۔ جب دوسرا بیٹے کی وفات ہوئی تو کہتے ہیں جو دشمنان رسول تھے، جن کے بارے میں بتاؤں گا، آیت میں بھی وہ لفظ ہے شانیہ کا، 13 دشمن ٹولیوں کی شکل میں بیٹھتے اور خوشیاں منانا شروع کر دی۔ دیکھیں کتنی پستی ہے سرکار کے دشمنوں کی۔ آج کے دور میں بھی، آج کے گئے گزرے دور میں بھی، کسی بندے کی اگر اولاد نرینہ نہ ہو یا ہو اور دنیا سے چلی جائے تو لوگ اسے طعنہ نہیں دیتے بلکہ تسلی دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سرکار کے دشمن کتنے کمینے، گھٹیا اور پست تھے، اور پستی کی کس انتہا پر تھے
کہ خوشیاں منانے لگے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں خوشیوں کا سبب تھا کیا؟ انہیں کیا غرض کہ سرکار کی اولاد نرینہ ہے یا نہیں، بچ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا معنی دشمن جانتا تھا، اسے دشمنی سرکار کے بے اولاد ہونے سے خوشی کیوں ہو رہی تھی؟ اسے کیا فائدہ؟ فائدہ یہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو پیغام توحید ہے، اس پیغام کو باقی رہنے کے لیے سرکار کا نام بھی رہے تبھی پیغام رہے گا، اور نام تب رہے گا جب کوئی نام کا سبب رہے، اور وہ سبب اسے پتا تھا اولاد ہے۔ اور عرب جہلیت، اب چونکہ یہاں بات کر رہا ہوں تو آپ اور میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، عرب جہلیت میں یہ سوچ عام تھی، چونکہ بیٹا نہیں بچا، اور وہ یہ سوچ تھی کہ وارث بیٹا ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری بات؟ سوچ یہی تھی کہ وارث بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو شاید یہ جملہ بڑا عجیب لگے، لیکن یہ عرب جہلیت کی سوچ بتا رہا ہوں۔ وہ بیٹی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اتنا ان کے نزدیک بیٹی بے منزلت تھی کہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کرتے رہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، بے ای ذنب قتلت، اسی پس منظر میں آیت آئی ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ذہنیت یہی تھی، ان کی بھی ذہنیت یہ تھی۔ اب توجہ فرمائیے گا، تانے دینے لگے، اور یہ جو ابتر کا لفظ ہے یہ سرکار کا ایک دشمن، ان دشمنوں میں دشمن، نام ہے آس بن وائل، عین الف سواد، آس بن وائل۔ یہ ملعون کچھ اپنے جیسے شریروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں سرکار طواف کعبہ سے فارغ ہو کے اس کے قریب سے گزرے، جیسے ہی قریب سے گزرے تو جیسے کسی بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی میرے قریب آ گیا، تو سرکار کو سنانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے گھبراؤ نہیں، یہ محمد جتنی بھی تبلیغ دین کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے، یہ پیغام توحید یہیں رہ جائے گا، اور صرف اس تک ہے سننا۔ کیوں؟ کہنے لگا ہاذا محمد ابتر۔ یہ ابتر کا معنی اب مجبوری ہے، کرنا پڑ رہا ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم بریدہ کو، جس جانور کی دم کاٹ دیتے تھے اور وہ دوبارہ نہیں ہوتی، تو اس سے مراد تھا۔ تو اصطلاحاً اس کا معنی ہے مقطوع النسل ہونا، جس کی نسل ختم ہو جائے۔ اب توجہ، یہ کنایا تھا، اور ابتر یہ مثبت معنوں میں نہیں آتا تھا، عرب میں اسے ایک تانا سمجھا جاتا تھا، تانا، اور تانا بھی اس دشمنی میں، یعنی کسی کی تحقیر کے لیے۔ کہتے ہیں سرکار جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس ملعون نے سرکار کو سنانے کے لیے کہا ہاذا محمد ابتر۔ سرکار نے سنا۔ اب سنیے گا شان نزول اور سبب نزول سورہ کوثر کا کیا ہے، سب نے یہی لکھا، شیعہ سنی دونوں نے۔ کہنے لگے سرکار کو جب یہ تانا سنا تو دکھ ہوا، دکھی ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ دکھ اور رنج کا سبب یہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے چلے گئے، سبب یہ تھا کہ دشمن کی امید کس سے ہے کہ میرا پیغام نہ رہے۔ نہیں یار، توجہ فرمائے، سرکار کو اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت اپنے پیام سے تھی، اپنے مشن سے تھی۔ ایسا ہی ہے نا، مشن سے تھی۔ تو سرکار نے سنا اور دکھی ہوئے، توجہ فرمائے، نتیجہ آ گیا، رنجیدہ ہوئے، دکھی ہوئے۔ لیکن میں نے ساری تفسیروں میں پڑھا، سرکار نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور چلے گئے، اسے مخاطب بھی نہیں کیا، جواب بھی نہیں دیا۔ لیکن رنجیدہ ہیں، دکھی ہیں، اسے جواب نہیں دیا۔ تو کیوں جواب نہیں دیا؟ تاکہ آپ سب کو سرکار کی اس سیرت سے ایک پیغام مل جائے۔ وہ کیا؟ سرکار نے اسے جواب نہ دے کے بتایا کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے، اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے۔ سرکار نے اسے جواب نہیں دیا، لیکن دکھی ہو گئے۔ بھائی سننا، دکھی ہیں، اور اب یہ بھی تفاسیر میں ہے، اس دکھ کا اظہار اپنے قریبی ترین دو مددگاروں ناصران سے بھی نہیں کیا۔ کون کون؟ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، دونوں سے اظہار نہیں کیا، اظہار بھی نہیں کیا۔ ہاں، یہ ہے عظمت سورہ کوثر۔
اور یہ ہے مقام کوثر. دکھی ہیں اور دکھی ہیں دل میں، اور دونوں اپنے مددگاروں سے، غمخاروں سے، ہمدردوں سے اظہار بھی نہیں کر رہے، دکھی ہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ دکھی ہوئے، یہ خاموش ہے، وہ بول پڑا. جسے مصطفیٰ کا دکھی ہونا گوارا ہی نہیں ہے، وہ خدا بول پڑا. جسے مصطفیٰ کا دکھی ہونا گوارا نہیں ہے، بولا خدا بولا. خدا نے مصطفیٰ کے اسی دکھ، اسی تکلیف، اسی رنج و غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے، مصطفیٰ کے دکھی دل کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اللہ نے جسے تسلی اور تشفی قلب مصطفیٰ کے لیے بھیجا، اس کا نام کوثر ہے. آئے آئے آئے. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، آپ نے قدر کی ہے، جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. جس ہستی کو تسلی تشفی قلب مصطفیٰ کے لیے بھیجا، اسے کوثر کہتے ہیں. اور اس کوثر کی شناخت جس کے ذریعے کروائی، اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سلامت رہیں. یہ ہے سورہ کوثر کا سبب نزول. سبب نزول یہ ہے سورہ کوثر کا شان نزول. اچھا، یہ تو ہو گیا ایک پہلو. سرکار نے سورہ کوثر کے نزول کے بعد ایک کام کیا ہے. اب آپ سب ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں. وہ کام یہ کیا کہ اس سورہ کے نزول کے بعد اسے لکھا. اس وقت جو رائج طریقہ تھا، پیپر تو نہیں تھا، کھال پہ لکھا، اور لکھ کے کیا کیا؟ دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا. دیوار کعبہ سے کیوں چسپاں کیا؟ چونکہ وہاں عرب کے 7 فصیح ترین لوگ، فصحائے عرب، اہل زبان جنہیں کہتے ہیں، اور ادبی، مثلا اگر آپ اردو زبان کو کہنا چاہتے ہیں تو اردو کے شاہکار کہیں گے غالب ہے، وہ انیس ہیں، دبیر ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ محمد حسین آزاد ہیں، اس طرح نام لیں گے. اس طرح کے بڑے نام جو عرب تھے، انہوں نے اپنے اپنے کلام لکھے ہوئے تھے، جسے کہا جاتا تھا معلقات 7 بڑے شعراء. انہوں نے دیوار کعبہ سے چسپاں کیے ہوئے تھے. یہ اصل میں اعلان تھا کہ ہم اہل زبان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عرب کے مقابلے پہ کیا آتا ہے؟ عجم. تو عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا. یعنی وہ کہتے تھے بولنا ہمیں آتا ہے، ہم اہل زبان ہیں. وہ 7 لوگوں کے شعراء کے کلام لکھے ہوئے تھے. سرکار نے سورہ کوثر لیا اور کھال پہ لکھوایا اور اسے دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا، اور وہیں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس جیسا سورہ لاؤ. 7 دن، چونکہ 7 تھے، 7 دن یہ سورہ چسپاں رہا. اور 7ویں دن اس کے نیچے ان کا جو سب سے بڑا فصیح تھا عربوں کا، اسے لکھنا پڑا. کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا. میں جب قم میں پڑھ رہا تھا تو اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ اس میں فصاحت کیا ہے. اس نے کہا وہ تو چھوڑیں، بعد میں تو پڑھا تو پتا چلا اس میں فصاحت کیا ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو، عربی میں آخری جو لفظ ہوتا ہے نا، آخری، وہ جسے ردیف کہتے ہیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، حتیٰ لفظوں میں بھی. اب آپ خود ہی پڑھ لیجئے جا. انا اعطیناکل، کیا ہے آخر پہ؟ رے. فصلی لربک ونہر. انا شانیک ھول، جو رے پہلے تھی وہی آخر تک رہی. اب یہ ان کا ایک عام ہے، لیکن عرب اس کی لطافت کو جانتا ہے کہ وہ کوثر، وہ ونہر، وہ ابتر، آخر والا وزن بھی وہی رہا. ایسا ہی ہے نا. تو انہیں لکھنا پڑا ما ھذا کلام. میں اس انداز میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، خطابت نہیں کرنا چاہتا. مجھے بول کے بتائیں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں، ابھی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے آپ کی محلی زبان میں، میں قومی زبان میں پڑھ رہا ہوں. اس زبان میں پڑھوں یا سرائکی میں کوئی پڑھے، اسے آپ کے لیے سلیس لفظوں میں ترجمہ نہیں کرنا پڑ رہا.
چونکہ یہ میری اور آپ کی زبان ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک قومی ایک محلی، ایسے ہی ہے نا. تو اس کا معنی ہے جب بندہ اپنی زبان میں کلام کرتا ہے تو وضاحت کر سکتا ہے، لیکن ترجمہ نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ جو سورہ کوثر سرکار نے چسپاں کیا، انہوں نے پڑھ کر اس کے نیچے اقرار کیا یا بغیر پڑھے؟ پڑھ کر کیا. اور جب پڑھا تو اسے سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ؟ انہیں ترجمے کی ضرورت تھی نہیں نا، تو پڑھ رہے تھے نا، انا اعطیناک الکوثر. اس کا ترجمہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انہیں تو پتا چل رہا تھا نا، کاش میری بات پہنچے. وہ جب پڑھ رہے تھے تو سمجھ بھی رہے تھے نا، انا اعطیناک فصلی لربک وانحر، کہ اتنی بڑی سرکار کو کوثر کی شکل میں اللہ نے کوئی ہدیہ دیا ہے کہ اللہ نے اس کے شکرانے کے طور پہ کہا دو کام کر. ایک اپنے رب کی بندگی بڑھا، دوسرا تکبیریں بلند کر. ونہر کا معنی مکتب آل محمد میں قربانی نہیں ہے. نہر چونکہ آپ جانتے ہیں اونٹ کو جب نہر کرتے تو یہاں مارتے ہیں کان کے نیچے، اسی لیے جب تکبیر بلند کرتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں. وہ کنایا ہے، ونہر یعنی تکبیریں بلند کر. میری بات پہ توجہ رہے. چونکہ کوثر مل گئی تو دو کام کر. کہاں؟ مکے میں. ایک عبادت بڑھا، نماز بڑھا، بندگی بڑھا. دوسرا تکبیریں بلند کر. اچھا یہ بھی پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ تو دوسری آیت وہ کوثر کی عظمت بتا رہی ہے. تو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اردو میں، انہیں تو ضرورت نہیں تھی، پڑھ رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے. اچھا آخری آیت کا ٹکڑا پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ انا شانیک ھول، تحقیق آپ کا دشمن ابتر ہے، نامراد ہے، بے نام و نشان ہے. پڑھ رہے تھے تو انہیں پتا چل رہا تھا یا نہیں کہ یہ کوئی دشمن تھا؟ اور یہ بھی تو پتا تھا کہ ابتر کس نے کہا ہے. نہیں یار توجہ نہیں ہے. تو 7 دن وہ یہ آیت پڑھتے رہے کہ خدا نے کوثر دی اور کوثر کے نتیجے میں دشمن رسول نامراد ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا. جملہ کہہ رہا ہوں جلدی میں، خدا کی قسم سورہ کوثر وہ ہے جس میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. آئے 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 آئے، جس میں کوثر سے اظہار محبت ہے اور دشمن کوثر سے اظہار نفرت ہے. اور آسان کر دوں، کوثر کی نسبت درود ہے اور دشمن کوثر پر لعنت ہے. تو دونوں پڑھ رہے تھے، تو پڑھ کے سمجھ رہے تھے یا نہیں؟ چلے میں بات اور آسان کروں اور عظمت کو آپ کی بلندیوں پہ لے جاؤں. اس کوثر کے ابھی میں نے تشریح کی ہی نہیں، ابھی تو اس سورہ کا صرف وہ فلسفہ عرض کر رہا ہوں اور اسی میں وقت اتنا گزر گیا. توجہ فرمائیں، جو کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے پڑھا اور سمجھا تبھی لکھا نا، ایسا ہی ہے. تو وہ 7 دن پڑھتے رہے. تو سرکار نے پورے قرآن میں سے سورہ کوثر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں غلط ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن، صرف کہہ رہا ہوں لفظ، صرف قرآن کی فصاحت اور قرآن کا معجزہ ہونا منوانا تھا. نہیں، خدا کی قسم، اگر معجزہ ہونا ہی منوانا تھا تو سارا قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ اچھا چلو اور آسان کروں، یہ سورہ قل هو اللہ احد، یہ بھی مکی سورہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پتہ ہے سورہ قل هو اللہ سورہ توحید کہا جاتا ہے. تو وہ جن تک پیغام پہنچانا تھا وہ مشرک ہی تھے نا. تو سرکار 13 سال مکے میں کیا ان کو منواتے رہے؟ لا الہ، یہی سورہ توحید ہی منواتے رہے نا کہ وہ واحد ہے، احد ہے. تو سورہ توحید وہ سورہ ہے جس میں توحید کے سارے درجے ہیں. یہ باتیں بھی یاد رکھا کریں، معذرت چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس میں توحید ذاتی بھی ہے، افعالی بھی ہے، عبادی بھی ہے، ساری توحید کے درجے ہیں. توجہ، سرکار نے سورہ توحید کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں گے آپ کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. سرکار نے پورے قرآن میں سورہ کوثر کو جو دیوار کعبہ سے چسپاں کیا تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، اسی کے حکم سے کیا جس نے کوثر عطا کی ہے. کہا اس سورے کو اب دیوار کعبہ سے چسپاں کر دے.
تاکہ ایک ہی سورہ سے دو کام ہو جائیں، ایک قرآن کا معجزہ ہونا بھی ثابت ہو جائے اور دوسرا وارث قرآن کے آنے کا اعلان بھی ہو جائے۔ سلامت رہیں، دونوں کام ایک جگہ ہو جائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو نیچے لکھنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو وہ مان گئے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو صرف سورہ کو تو نہیں مانے۔ سرکار نے دو چیزیں منوا لی، کہا جب سب مل کر سورہ کوثر جیسا سورہ نہ لا سکے تو اس جیسی خاتون کیسے لاؤ گے؟ جو مصداق کوثر اللہم صلی علی محمد وعلی، توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ ہے انشاءاللہ، متوجہ ہیں؟ دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا تاکہ پتہ چل جائے۔ ہر وہ شخص جو سرکار کو طعنہ ابتر دے رہا ہے اسے پتہ چل جائے کہ طعنہ ابتر کا جواب کوثر آ گئی، کوثر آ گئی۔ توجہ فرمائیں، وہ سورہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد امام فرماتے ہیں جو سورہ کوثر کو ہر روز ایک مرتبہ پڑھے، فرماتے ہیں اللہ اس سورہ کوثر کے بدلے میں اس جہان میں اس کے لیے ایک ایسی نہر خلق کر دیتا ہے کہ جو صرف اس کے لیے ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے سورہ کوثر صرف پڑھنے سے تو اس نہر کا مالک نہیں بنے گا جب تک مصداق کوثر سے وہ تعلق نہ ہو جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چلو ایک اور بات کہہ دوں، آپ کے لیے آج ہدیہ ہو جائے گا۔ آصف بھائی میرے بھائی ہیں، واقعاً میں ایک تکلفاً نہیں کہتا جس طرح ممبر پہ لوگ کہتے ہیں، میرے حقیقتاً بھائیوں کی طرح ہیں اور ان سے میں کبھی جواب بھی نہیں دے پاتا۔ اور پچھلے سال ایام فاطمیہ، اس سے گزشتہ سال میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی جب یہ مجالس تھیں، تو اس لیے نہ آ سکا، تو درمیان میں یہ بتا رہے تھے آپ آئے ہیں، اب آپ سے اتنی محبت کا تعلق ہے۔ قبلہ معصوم کا فرمان ہے تفسیر برہان میں، مجھے پتہ رکھ دیں، تفسیر برہان میں یہ روایت ہے پھر چھٹے امام سے، فرزند رسول سے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ، سنے غور سے سنے، جو بندہ شب جمعہ کون سی شب ہے؟ جمعرات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، ہمیشہ ہر رات اگلے دن کی ہوتی ہے، پتہ ہے نا؟ شب عاشور کہتے ہو نا، نامی اور 10ویں کی درمیانی شب۔ شب جمعہ کا معنی ہے جو جمعرات کا دن گزر کے رات آئے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ آدھی رات کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت نماز تہجد کے قریب کرے اور اتنا وقت پاس رکھے کہ 100 مرتبہ کسی سے کلام کیے بغیر سورہ کوثر کی بسم اللہ کے ساتھ تلاوت کرے، معصوم فرماتے ہیں اس عمل کو 4 سے 5 جمعرات یعنی 1 مہینہ جاری رکھے، اس ایک عمل کے نتیجے میں جو 4 یا 5 جمعرات یا جتنی بھی کر سکتا ہے کر لے، معصوم فرماتے ہیں اللہ سورہ کوثر کے اس ورد اور اس عمل اور اس ذکر کے صدقے میں اسے میرے نانا یعنی محمد مصطفیٰ کی خواب میں زیارت کروائے۔ سورہ کوثر شب جمعہ نماز شب سے پہلے 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ۔ جن لوگوں نے قم میں یہ عمل کیا وہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ ہے، نتیجہ ہے۔ اب توجہ فرمائیں سورہ کوثر میں ہے کیا اور پروردگار نے فرمایا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے، انا نہیں، انا ہم نے، میں نے بھی نہیں، ہم نے، آتینا کا، آتی تو نہیں، عطا کیا، نہ آتینا کا، وہی ہم، 2 دفعہ لفظ ہم اللہ نے کہا، انا میں بھی ہم ہے اور آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔
اور آتیناکم بھی نہیں، چونکہ اگر آتیناکم ہوتا تو کوثر کا معنی ایسا کرتے جس میں امت شامل ہو جائے، جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت۔ آتیناکا، صرف تمہیں عطا کیا۔ جب کوئی کسی کو خاص کر دینا تو اس وقت جو عطا کیا جائے وہ بھی خاص ہوتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ نہیں، کوئی بندہ زیارات پہ گیا، زیارت سے واپس آیا، لوگ مل رہے تھے، لوگوں کو جو وہاں سے نیاز لایا دے رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ آیا، اس نے کہا بیٹھ جائیں، وہ ظاہر جو آیا تھا بیٹھ گیا، باقی سب ملے اور چلے گئے۔ اس نے ایک شے نکالی، کہنے لگا یہ میں نے صرف آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو یہ جو صرف کہہ رہا ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ اسے دوسروں سے الگ کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، وہ جو ہر شے ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جس نے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بطول تجھے خاص کر دی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، انا اور انا ہم کے ساتھ، میں کے ساتھ نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہم سے مراد وہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں جنوبی پنجاب میں جو آپ سنتے رہے ہیں وہ آل محمد نے نہیں بتایا کہ ہم کے ساتھ کسی اور کو اللہ شریک کرتا ہے، نا۔ اللہ جب اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، عظمت، جلال، شوکت، یا ٹرمنالوجی میں کہوں جنہیں بات سمجھ میں آگئی، اللہ جب اپنے صفات حسنہ، اپنے اچھے صفات کے ساتھ کامل ظہور کر کے کوئی شے عطا کرے تو انا کہتا ہے، آتینا کا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے صفات حسنہ اور صفات جمال اور صفات جلال کے ساتھ تجھے عطا کی۔ کیا؟ توجہ میری طرف متوجہ رہے، انا ہم نے، آتینا کا آپ کو عطا کیا، ہم نے عطا کیا۔ اچھا کیا عطا کیا؟ ادھر تو تانا ابتر تھا، تو ادھر جواب میں اللہ کہتا تجھے بیٹی عطا کی، کہہ دیتا اولاد عطا کی۔ یار میرے ساتھ رہنا، خدا نے نہ بیٹی کہا نہ اولاد کہا، چونکہ بنت بھی لفظ آتا ہے عربی میں، اولاد بھی آتا ہے، ولد بھی آتا ہے یا نہیں؟ نہ اللہ نے کیا کہا، انا اعطیناکل، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر بیٹی نہیں، بطول رسول کو بیٹی بنا کے نہیں دی گئی، بطول رسول کو کوثر بنا کے دی گئی۔ بس اسی لفظ کوثر پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے عطا کی۔ یہ لفظ عطا میں بار بار زور کیوں دے رہا ہوں؟ اگر آپ نے عظمت سمجھنی ہے نا تو یوں سمجھو، ایک ذات وہ ہے جس نے عطا کی، ایک وہ ہے جس کو عطا کی۔ پھر اگر ادھر اور ادھر والی سمجھ میں آ جائے نا ہستیاں، جس نے عطا کی وہ کیا ہے، جس کو عطا کی وہ کیا ہے، پھر پتا چلے گا جو عطیہ بنا وہ کیا ہونا چاہیے۔ چلو، جو ایک ہے معطی، جس نے عطا کی، عربی میں کہتے ہیں معطی، عطا کرنے والا۔ ایک ذات وہ ہے جس نے عطا کی، وہ کون ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین کس کا رب ہے؟ عالمین کا۔ تو عالمین میں کیا آتا ہے؟ آپ کہیں گے لفظ کیا ہی غلط ہے یا غلط؟ غلط ہے نا؟ تو بھئی کیا سے مراد کیا جب عالمین کہہ دیا؟ تو عالمین کی کوئی حد ہے حد کرو نا۔ کیوں؟ اگر حد کرو گے تو اس سے آگے وہ رب نہیں رہے گا۔ اس کا معنی عالمین کی کوئی حد نہیں ہے، عالمین کی کوئی حد، تو وہ عالمین کا رب ہے، تو اس کی ربوبیت کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا؟ عقلوں سے وسیع ہے یا نہیں ہے نا؟ اچھا، ادھر عطا کرنے والا رب العالمین، اس کا دائرہ کیا ہے؟ عالمین۔ ادھر جسے عطا کیا وہ کیا ہے؟ رحمت لل۔ لو، جب دونوں کا دائرہ ہی عالمین ہے، نہیں یار توجہ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، ادھر عطا کرنے والا رب العالمین، جسے عطا کی وہ رحمت للعالمین، جب دونوں کا دائرہ ہی عالمین ہے
تو سوچو جسے ہدیہ بنایا جائے گا وہ اگر ادھر کی عظمت کو ظاہر نہ کرے تو دینے کا فائدہ نہیں، اور اگر اس کے مطابق نہ ہو جسے عطا کی تو عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو ادھر بھی شان دینے والا عالمین کا رب، جسے دیا وہ عالمین کے لیے رحمت، تو دونوں تھے عالمین۔ اللہ نے کہا ہدیہ بھی ایسا بناؤں گا جس کا دائرہ اس سے کم نہ ہو۔ کہا میں عطا کرنے میں رب العالمین، جسے عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین، اور جسے عطیہ بنایا وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میں اللہ کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے صرف اشارہ کیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی تقریریں رٹی نہیں ہوتی، مطالعات کرتا رہتا ہوں اور میرے سے ایک تقریر دوبارہ نہیں ہوتی۔ یہ پہلو جو بیان کر رہا ہوں اس میں نہیں کیے تھے، اس لیے میرے ساتھ رہنا۔ ادھر عطا کرنے والا رب العالمین، جسے عطا کیا وہ رحمت للعالمین۔ اب جسے عطیہ بنایا جائے گا وہ ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی دونوں کی عظمتوں کا اظہار کرے، اسی لیے کہا یہ عالمین کا رب، یہ عالمین کی رحمت۔ کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی نساء کی سردار، عالمین میں جو آئے اس کی سردار بطول ہے۔ نہیں میری بات کو کوئی ایسے نہ لے، سرکار کا ایک جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں، اگرچہ میرا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، پڑھ لیجئے گا کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار۔ کس کی؟ جنت کی اہل، یعنی جو جنت کی اہلیت رکھتے ہیں، اہل سے ہی اہلیت نکلا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلانے بندے کو عہدہ دے دیا ہے، وہ اہلیت نہیں رکھتا، کہتے ہیں نا۔ یہ اہلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں یہ صلاحیت ہو۔ سرکار کے جملوں کی عظمت کو سمجھے، فرمایا بطول جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، ہوگی نہیں، یعنی جو یہی جنت کی اہلیت پیدا کر لے بطول اس کی سردار ہے۔ نہیں توجہ نہیں ہوئی تو جملہ بدل دیتا ہوں۔ سرکار یہ بتا رہے تھے جو جنتی بننا چاہتی ہے اور جنت کی اہل بننا چاہتی ہے، بطول کو سردار پہلے مانے۔ جملہ جسے سمجھ میں آیا ہے، فرمایا جب تک بطول کو سردار نہ مانے جنت کی اہل، جس کی زوجہ ایسی ہے اس کا شوہر کیسا ہو؟ سوچتے رہیے گا۔ اچھا، سرکار نے کچھ بیبیوں کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے نا، بشارت دی ہے۔ سرکار نے فرمایا چند عورتیں دنیا میں بتایا جنتی ہیں، ابھی جنت میں ہیں۔ ایک حضرت حوا، حضرت آسیہ، ایسا ہی ہے، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ۔ حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں نے لکھی، اور حدیثیں بھی ہیں، اور بیبیوں کے بھی نام لے۔ اس حدیث میں 4 بیویوں، میں نے یہ نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ تک ایک بات پہنچانا ہے۔ فرمایا حوا، آسیہ، مریم اور خدیجہ، یہ چاروں جنتی ہیں، جنت کی سردار نہیں، یہ جنتی ہیں۔ اور جنت کی سردار کون ہے؟ بطول۔ جنت کی سردار بطول ہے نا، بطول۔ لو آج یہ جملہ لے جانا، ان میں 2 بیبیاں منفرد ہیں، ایک حضرت حوا، ایک حضرت خدیجہ۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک انسانی حوالے سے ماں، ایسے ہی ہے نا، اگر حضرت آدم باپ ہیں تو حضرت حوا ماں ہے یا نہیں؟ سارے انسانوں کی، تو اس بشری جنبے میں سب کی ماں، یہ سب کی ماں حقیقی ہے۔ ہاں توجہ فرمائیں، حضرت حوا، ادھر حضرت خدیجہ ڈائریکٹ ماں، ایسا ہی ہے نا۔ وہ ماں اور معنی میں ہے حوا علیہ السلام اللہ علیہ، چونکہ عظیم بی بی ہے۔ ادھر حضرت خدیجہ، یہ بطول کی حقیقی ماں، اور رسول کہہ رہے ہیں بطول جنتیوں کی سردار۔ تو بتایا یہ جو ماں ہے نا بطول، ان کی بھی سردار ہے۔
جب بطول کی حقیقی ماں بطول جیسی نہ ہو سکے. سوچتے رہنا جس کی حقیقی ماں اس کے درجے پہ نہ پہنچے امت کی ماں کی کیا حیثیت ہے. حقیقی ماں اس جیسی نہیں. اچھا ادھر بطول جنتی عورتوں کی سردار. اچھا چلیں یار معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے اہل سنت بھائی تشریف لاتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے میں کوئی طنز نہیں کر رہا. ادھر کہا 4 بیبیاں جنتی رسول نے. بعض دوست کہتے ہیں شیعہ کتابوں میں یہ روایت نہیں, لیکن چلو میں پڑھتا ہوں. آپ نے عشرہ مبشرہ کا نام تو سنا ہے. کہا جی 10 صحابیوں نے رسول نے جنت کی بشارت دی. ایسا ہی ہے, وہ جنت کی بشارت دی ہے, اس کا معنی وہ بھی جنتی. بھائی جنتی کہہ رہے ہیں نا لوگ. ان میں 4 خلفاء کے نام ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, اس طرح. ٹھیک ہے نا, امیر شام کا نام نہیں. تو وہ نام 10 لکھے اور کہا یہ صحابی وہ ہیں جنہیں رسول نے جنتی کہا. مجھے یاد آ رہا ہے جملہ علامہ ذیشان درجوادی کا. وہ کہتے ہیں یار باقی نام لکھ لو, علی کا نہ لکھو جنتیوں میں. کیوں نہ لکھو؟ چونکہ رسول کی دوسری حدیث بھی ساری کتابوں میں ہے. وہ کیا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی نہیں, جنت کے سردار ہیں. تو جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں اس کے بابا کو جنتی کہہ رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. لو ادھر بطول جنتی عورتوں کی سردار اور ادھر حسنین جنت کے سارے مردوں کے سردار. اچھا میں نے یہیں پڑھا تھا یہ جملہ, صرف اشارہ کر رہا ہوں, سورہ کوثر سے ہٹنا نہیں چاہتا. حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی, منبر سے دعوے سے کہہ رہا ہوں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. یہ بھی لفظ ہے و ابوہما خیر منہما. دونوں لفظ ہیں کہ ان کا بابا ان سے افضل ہے, ان کے برابر نہیں. جو علی جنت کے سرداروں کے برابر نہ ہو وہ امت میں کس جیسا ہوگا. جنت کے سردار بھی علی کے برابر نہیں. لو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہر مسلمان, چونکہ یہ ہستیاں کسی فرقے مسلک کی اساس اور بنیاد نہیں, اسلام کی بنیاد ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم امت میں آپ کو جنتی ملیں گے, لیکن علی وہ ہے جس کے گھر میں جنت کے سردار ملیں گے. یہ وہ خاندان ہے یا جس میں جنت کے سردار ملیں گے. اچھا تو جو کہنا چاہ رہا تھا, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کہا ہے, کوثر عطا کی. آپ کو بیٹی نہیں کوثر کہا. بار بار میں کیوں تردید کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سارے اہل علم دوست ہیں. اذان سن لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ بچ جائے انشاءاللہ, 5 بجے اذانیں ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. انا اعطیناک, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. میں نے 2 دفعہ کہا, پروردگار نے لفظ بیٹی نہیں کہا, کوثر کہا. اب کوثر کا معنی کرتا ہوں. اگر کوثر کے معنی میں وضاحت کروں تو وقت چاہیے. آسان لفظوں میں اب آپ کی سماعتوں پر چھوڑ دیتا ہوں, انشاءاللہ حاضر ہوا تو کوثر لفظ پر ہی گفتگو کروں گا. کوثر کا معنی کہتے ہیں فعل کے وزن پہ کوثر, اس کا معنی ہے کثرت, کثیر. کہتے ہیں چونکہ عطا کرنے والا خدا ہے, آتینا کا ہم نے آپ کو عطا. تو اللہ جب خصوصی عطا کرے تو وہ خیر ہوگا یا شر؟ خیر ہوگا. تو کہتے ہیں 2 لفظ ملا لو, خیر کثیر. تو اسی لیے کوثر کا معنی کیا گیا خیر کثیر, ایسا خیر جس میں کثرت ہو. نہیں توجہ ہوئی. خیر کثیر, سوچتے رہنا جسے اللہ خیر کہے اس میں کبھی شر نہیں آئے گا. آئے ہائے
جسے خدا خیر کہے، جسے خدا خیر کہے اس میں کبھی شر نہیں آتا۔ توجہ، جسے اللہ کثیر کہے وہ کبھی قلیل نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ کثیر اس کا ہے، اس کا کثیر، بندوں کا کثیر نہیں، بندوں کا کثیر نہیں، اس کا کثیر۔ مثال دیتا ہوں، ہر کثیر سے اوپر، ہر کثیر سے اوپر جو کثیر آئے گا نا اس کی نسبت یہ قلیل ہو جائے گا۔ کاش جملہ پہنچے۔ ہر کثیر اپنے سے اوپر والے کی نسبت قلیل ہے، قلیل۔ مثال دیتا ہوں، یہ پانی ہے میرے پاس، یہ پانی، اگر میں صرف اکیلا ہوں تو میرے لیے یہ کثیر ہے۔ آپ ایک بڑی بوتل دے دیں اور کثیر ہے، لیکن اگر آپ سب کو پلانا ہو یہ قلیل ہے یا کثیر؟ قلیل ہو گیا، میرے لیے کثیر تھا، آپ کے لیے قلیل ہو گیا۔ تو اگر مثال کے طور پر جتنے بندے ہیں آپ کے لیے سبیل لگانی ہے تو آپ کے مطابق لگائیں گے، اور اگر ایسے مجمع میں چلے جاؤ جہاں 10,000 بندہ ہے تو وہ سبیل جو آپ کے لیے لگائی وہ آپ کے لیے کثیر تھی، ان 10,000 کے لیے کثیر ہے یا قلیل؟ قلیل۔ لو، جتنا اوپر جائیں گے نا اتنا کثیر قلیل ہو جائے گا۔ یار اس اللہ کی نظر میں ہر کثیر قلیل ہے۔ سوچو، جس کی نظر میں ہر کثیر قلیل ہے وہ بطول کو کثیر کہہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ سوچیں، جس کی نظر میں ہر کثیر قلیل، ہر کثیر سے کیا مراد؟ ماشاءاللہ سارے چہرے پڑھے لکھے اور آپ کے چہروں کی توجہ سے مجھے خوشی ہے۔ قرآن ہے، قرآن، خدا کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے جو نعمات میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ متاع قلیل ہے۔ سوچیں، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر، اور کثیر بھی خیر میں۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک ہوتی ہے تکاثر، قرآن کی آیت ہے نا، ایک ہے تکاثر، ایک ہے کثیر کوثر۔ کوثر کا معنی بھی کثرت ہے، تکاثر کا معنی بھی کثرت ہے، سننا۔ لیکن تکاثر اس کثرت کو کہتے ہیں جو کام نہ آئے۔ جو تمہیں مال اور دولت ملے اور اللہ سے غافل کر دے وہ تکاثر ہے، کوثر نہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تجھے تکاثر نہیں دیا، تجھے کثیر اولاد نہیں دی، تجھے کوثر دی ہے۔ دیکھنے میں ایک ہے لیکن خیر اتنا ہے کہ اس کے وجود کا فیض دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دوں۔ جنہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے، جنہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے، فرمایا بطول تیرے لیے کوثر ہے، تیرے لیے کوثر ہے۔ اچھا، خود مصطفیٰ کیا ہے؟ ابھی آیت میں نے پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت۔ تو رحمت خیر ہے یا شر ہے؟ خیر ہے، تو سرکار خیر ہے نا، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ کہوں جملہ، جو عالمین کے لیے خود خیر ہو، جو اس کے لیے خیر کثیر بن جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اب کہتا ہوں میری پوری تقریر اللہ کی قسم ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، اللہ کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، آج سارے جملے ایسے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، شاید پہلی دفعہ ہاتھ جوڑ کے میں جسارت نہیں کر رہا، شاید آپ متوجہ نہ ہو سکیں، سنیے گا ضرور، تنہا بیٹھ کے سنیے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا میں نے عرض کیا کیا ہے۔ عرض کیا کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ عطیہ الہی ہے، تجھے کوثر عطا کی، خیر کثیر۔ میں نے بار بار کیوں کہا کہ بطول بیٹی بنا کے نہیں دی، اولاد بنا کے نہیں دی، کوثر بنا کے دی۔ کیوں کہا؟ میرے سامنے آیت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے۔ خدا کہتا ہے تمہارے لیے جو مال ہیں، اموال جمع ہے مال کی،
اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ فتنے کا معنی وہ اردو والا نہیں، اردو میں فتنے کا معنی فساد ہے، یہاں فساد معنی نہیں، یہاں فتنہ فتن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی شے کی محبت میں ڈال کر پھر اس کے ذریعے آزمایا جائے۔ خدا نے مال دیا، ادھر مال سے محبت دے دی، اور ادھر کہا کہ یہ مال میری راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ ماشاءاللہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس کہتے ہیں قبلہ، مجلس پڑھیں، قبلہ حالات بدل جائیں دیکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں، اور فلانے نو اللہ نے اتنا دیتا ہے، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، ہمیں اللہ دے۔ اچھا حالات بدلنے شروع ہو گئے، بدلنے شروع، بیٹا تھا، بیٹے تھے، جو بھی تھا، حالات بدلے۔ جو وہ چاہتا ہے تو امتحان ہی ہوتا ہے۔ کثرت مال اللہ کی رحمت نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بات بڑی تلخ ہے، مال کا زیادہ ملنا رحمت نہیں، آزمائش ہے، ورنہ اللہ اسے فتنہ نہ کہتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اللہ نے اپنے حبیب کو مال کثیر نہیں دیا، اولاد کثیر بھی نہیں دی، اللہ نے کوثر دی ہے۔ لو یہ جملہ کوئی مستعمل ایسے ہی نہیں ہوا، صحیح ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک مل جائے کام کا مل جائے، یہ صحیح ہے، ایک مل جائے، ایسا ملے کہ کوثر بن جائے۔ توجہ ہے؟ وہ جس نے تانہ ابتر دیا تھا اس کے 5 بیٹے تھے، آس بن وائل، اس کی نسل ہی نہیں چلی ہی نہیں، اللہ نے برباد کر دی، اور ادھر ایک بیٹی دی اور بیٹی سے نسل چلا دی۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خوش آمدن نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم بیٹی کے پیدا ہونے پر جو غم زدہ ہوتا ہے اسے بطول کا ذکر سننے کا حق ہی نہیں ہے، اسے بطول کا ذکر سننے کا نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ بڑا سخت کہہ رہا ہوں، کربلا جاتے ہو، نجف جاتے ہو تو ان کے صدقے میں اولاد مانگتے ہو یا نہیں؟ ملتی ہے نا بھئی؟ آپ کا میرا عقیدہ ہے یا نہیں؟ میری طرف دیکھیں، میں نے خود کہا تھا بھائی آگے، بس میں سمیٹ رہا ہوں، میں مصائب کم پڑھوں گا، انشاءاللہ وہ مصائب کا حصہ پورا کریں۔ جملہ کہہ رہا ہوں بھئی، یہ کربلا، نجف، قازمین، مشہد، یہاں جا کے مانگتے ہو نا اولاد، ملتی ہے یا نہیں؟ تو جن کے صدقے میں ملتی ہے، اس رسول کے 5 بیٹوں میں ایک بھی نہ رہا، نعوذ باللہ، خدا ناراض تھا مصطفیٰ پہ، آزمائش تھی نا۔ بتایا جو سب سے بڑا محبوب ہے اس کی نسل بیٹے سے نہیں چلا رہا، بیٹی سے چلائی، تاکہ قیامت تک بیٹیوں کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھو۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ ہاں، یہ جو ہم نے معاشرہ بنا لیا، یہ تھوڑا ہی کوئی نبوی، علوی اور فاطمی معاشرہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ فاطمی کلچر نہیں، یہ فاطمی معاشرہ نہیں ہے، ورنہ اللہ راضی ہے کس سے؟ رسول سے نہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے راضی ہو کر جو عطا کی وہ بطول ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جو راضی ہو کے عطا کی وہ بطول ہے۔ اگرچہ میں کہتا ہوں سجدہ کا مقام ایک الگ ہے، دنیا کی کسی بیٹی سے قیاس، کسی ہستی سے بھی بطول کا قیاس نہیں، موازنہ نہیں، لیکن درس تو ہے نا، اس میں درس تو ہے نا بھئی، نسل تو بیٹی سے ہی چلائی نا، سرکار کی نسل تو بیٹی سے چلی۔ اچھا اب آخری پہلو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ اب میں نے بار بار کیوں کہا؟ بطول کو اللہ نے کوثر کہا، اولاد نہیں کہا۔ کہا یہ تجھے اولاد بنا کے نہیں دی، یہ تجھے کوثر بنا کے دی ہے۔ اور کوثر کا معنی کیا کیا تھا؟ آخری جملے خیر کثیر، کہا بطول تجھے اولاد بنا کے نہیں دی، تجھے خیر کثیر بنا، کوثر بنا کر دیا۔ آسان لفظ آپ تک پہنچ جائے، کوثر بنا کر عطا کی ہے۔ کیوں میں نے کہا یہ بطول کوثر ہے، اولاد نہیں؟ کیوں؟ وہاں کہا اولاد کے ذریعے آزما رہا ہوں، کہا پوری امت کو اولاد دے کے آزمایا ہے، تجھے بطول دے کے آزمایا نہیں، بچایا ہے۔ تجھے بطول کے ذریعے آزمایا نہیں، تجھے بچایا ہے، اور یہ تجھے عطیہ کیا ہے۔ عطیہ کا معنی یہ نہیں جو آپ مسجدوں میں دیتے ہیں، یہ عطا کا معنی ہدیہ، میں کر چکا۔
تو بطول ہے ہدیہ کس کا؟ اللہ کا۔ بعض اوقات خود ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی، دینے والے کی قیمت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کا مرشد، اگر کوئی بڑا عالم، کوئی آپ کا معزز آپ کو ہدیہ دے، تحفہ دے، گفٹ دے، تو آپ اس گفٹ کو دیکھتے ہیں یا دیکھنے والے کو؟ کہ یہ دے دیتا سو، وہ دیکھتا ہے دینے والا کون ہے۔ یہ تو عام ہدیہ ہے، لیکن اگر دینے والا خدا ہو اور جسے دے اسے کوثر کہے، نہیں یار توجہ، یہاں یہ معاملہ نہیں کہ دینے والا عظیم ہے، جو دیا وہ عظیم نہیں۔ اللہ نے کہا نہ، جتنا عظیم ہوں مصطفیٰ ہدیہ بھی اتنا ہی عظیم دیا ہے۔ میں خیر مطلق تو تجھے دیا بھی خیر مطلق۔ توجہ، تو اب بطول ہے اللہ کا بخشا ہوا ہدیہ۔ کیا ہے؟ ہدیہ۔ تو ہدیے کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو کسے ملا ہے ہدیہ؟ مصطفیٰ کو۔ اور اس کا خیر صرف مصطفیٰ تک رہا یا پوری امت تک پہنچا؟ پوری امت تک پہنچا۔ تو اب سرکار پہلے فرد ہے، سرکار نے اس ہدیے کی قدر بتانی ہے یا نہیں؟ بتانی چاہیے۔ لو عزیزو، یہی راز ہے، یہی راز ہے کہ جب بھی بطول آئی رسول بیٹھ نہیں پائے۔ غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، 100% غلط ہے جو کہتے ہیں باپ بیٹی کے لیے اٹھ رہا تھا۔ نہیں، اب میں کہوں گا یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھا، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، چونکہ اگر باپ بن کے اٹھتے تو مولا علی جناب ثانی زہرا کے لیے اٹھتے، امام موسیٰ کاظم اٹھتے حضرت فاطمہ معصومہ کے لیے۔ خدا کی قسم یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے، یہ ہدیہ الہی کا مقام بتا رہے ہیں، یہ ہدیہ الہی کی تعظیم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات کا معاملہ الگ ہے، بطول کا معاملہ الگ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ بطول کا قیاس امت کے کسی فرد سے نہ کرنا۔ بطول مجھے ہدیہ الہی بن کے ملی۔ کیوں ملی؟ اس ہدیے میں کیا خصوصیت؟ کہا کوثر ہے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر۔ لو، اس خیر کثیر کی ایک تفسیر امامت ہے۔ بے سلامت رہیں اللہ کی قسم جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، اس خیر کثیر کی ایک تفسیر کا نام امامت ہے۔ لو اب جملہ سمیٹ رہا ہوں، اسی خیر کثیر کے ایک مصداق پردہ غیبت میں ہے، اسی کوثر کی تفسیر کا ایک مصداق پردہ غیبت میں ہے۔ میری اس بات کو کوئی خطابت نہ سمجھے، اگر اللہ کی نظر میں یہ اسی کوثر کا مصداق نہ ہوتا، اللہ پردہ غیبت سے جب اسے ظاہر کرے گا، ادھر بطول کا 11واں بیٹا ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا، بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے، مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، وہ بطول کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر دنیا کو سمجھائے گا کہ مریم کے بیٹے کی شان کیا ہے اور بطول کے بیٹے کا مقام کیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے طے کیا ہے، اسی لیے طے کیا ہے کہ دنیا کو پتا چل جائے جس کا 11واں بیٹا ایسا ہے اس کا شوہر کیسا ہو۔ ہاں بطول یہاں آئیں تو کوثر بن گئی، میدان محشر میں آئیں گی تو شافعہ روز محشر بن گئی۔ میں نے روایات جو پڑھی ہیں ان کا وقت نہیں بچا، ورنہ آپ کو روایات سناتا، وقت نہیں بچا۔ کہتے ہیں بطول قیامت کے دن آئیں گی تو عجب حالت میں آئیں گی، خدا پکارے گا آنکھیں جھکا لو۔ میں سمجھتا تھا یہ واقعہ شاید کوئی اس میں خطیبانہ اور ذاکری کا رنگ ہے، لیکن میں نے ایران میں عالم دین سے سنا، خدا کہے گا اے مصطفیٰ تو بھی آنکھیں جھکا لے۔ بول کے بتائیں بیٹی کا باپ سے یا باپ کا بیٹی سے پردہ ہے؟ محرم ہے، محرم ہے۔ کیوں خدا کہے گا مصطفیٰ تو بھی آنکھیں جھکا لے، مرتضیٰ تو بھی آنکھیں جھکا لے؟ کیوں کہے گا؟
علماء کہتے ہیں اس حال میں آئے گی. خدا کہے گا اے میرا رسول تو بطول کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتا. اور میرے بھائی موجود ہیں سارے، اور ماشاءاللہ میں نے بار بار عرض کیا، بڑی عقیدت محبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا. ایک جملہ کہتا ہوں، ذکر سیدہ آپ کے مرحومین کے لیے سعادت ہے، سعادت. اور ذکر سیدہ میں شیعہ سنی ہر کسی کا آنا اگر صحیح معنی میں آ جائے تو اس کے لیے بھی سعادت ہے. کیوں بلا؟ قیامت کے دن 5واں لال ولایت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن میری دادی میدان محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چن لے گی جیسے مرغ اپنے دانے چن لیتا ہے. نہیں توجہ، چننے کا معنی سمجھتے ہیں کہ بی بی کہے گی خدایا اس میدان محشر اربوں خربوں انسانوں میں کہے گی خدایا جس نے میری اور میری اولاد کی عزت کی ہے اسے الگ کر دے. جو میرے اور میری اولاد کے مصائب پہ روتے رہے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں، جنہوں نے اپنا مال میری راہ میں خرچ کر دیا، جنہوں نے لوگوں کے بائیکاٹ برداشت کیے، جنہوں نے تان و تشنیع برداشت کی، جنہوں نے اپنی اجتماعی حیثیت صرف میری اور میری اولاد کی محبت میں قربان کر دی. میں ایک جگہ گیا، ایک مجھے بھائی نے بتایا گاؤں میں بہت بڑا ان کا مقام تھا، کہنے لگے یہ سارے ہمارے مرید تھے جب تک ہم نے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. شیعہ ہونے کا اعلان کیا سب چھوڑ گئے. میں نے کہا ان کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ ہے آپ بطول کے منظور نظر ہو گئے. خدا کی قسم میں شیعہ سنی دونوں سے کہتا ہوں، سیدہ کے حق کے مقابلے پہ کبھی سوچنا بھی نہ. بطول قیامت کے دن جس کی شکایت کرے گی وہ شکایت بھی اللہ قبول کرے گا، اور جس کی شفاعت کرے گی اللہ شفاعت بھی قبول کرے گا. ہاتھ جوڑ کے آج جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، بطول کی شکایت سے بچ جاؤ. ابھی وقت ہے، بطول کی شکایت سے بچ جاؤ. پتہ ہے بطول کس کی شکایت کریں گی؟ جو بطول کے بچوں کے قاتلوں کا طرفدار بنے. میں اس سے سخت جملہ نہیں کہتا. جو بطول کے بچوں اور بطول کے قاتلوں کا طرفدار بنے، بطول اس کی کبھی شفاعت نہیں کرے گی. بطول کی شکایت سے بچ جاؤ. خدا کی قسم، بطول کی بیٹی، بطول کی پوتی. سہیب بھائی میں نے ایک جملہ کہنا ہے، ماں، بیٹی، پوتی. شاید آپ متوجہ ہو گئے. 3 ہستیوں کا ایک جملہ، ٹوٹل 2 منٹ مسائل پڑھ رہا ہوں. ماں، بیٹی، پوتی. کیوں بطول کے غم میں رو؟ مجھے یاد آ رہے ہیں ریاض حسین شاہ رتووال، اللہ ان پہ رحمت کرے، کہتے تھے خدا کی قسم کسی صحابی کے بیٹوں کو بھی لوگوں نے اتنا نہیں مارا جتنا بطول کی بیٹیوں کو مارا ہے. ماں، بیٹی، پوتی. کہوں جملہ، ماں کا پہلو زخمی ہے، بیٹی کا سر زخمی ہے، پوتی کے کان زخمی ہے. اجرکم اللہ. ہاں ماں درو دیوار کے درمیان آ گئی، نہیں پڑتا جملہ. خدا کی قسم در کو جلایا پہلے ہے، گرایا بعد میں ہے. اور میں ایرانی عالم کا جملہ سن رہا تھا، کہہ رہے تھے اس دروازے کو جب آگ لگائی، لکڑی کو آگ لگے تو جلا دیتی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن کہتے ہیں اگر اس میں میخ اور لوہا ہو نا، میخ سمجھتے ہیں کیل ہو، تو کہتے ہیں آگ جتنی اس لوہے کو پکڑتی جائے وہ لوہا آگ بن جاتا ہے. بس یہ دروازہ اسی کیل کے ساتھ بطول پہ گرا ہے. مجھ میں ہمت نہیں اس سے زیادہ جملہ کہوں. خدا کی قسم ماں درو دیوار کے درمیان آ گئی، بیٹی کا سر زخمی ہے. پتہ کیسے زخمی ہے؟ میرے مولا حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہیں، بی بی کہتی ہیں جب ملعون نے میری چادر چھین لی، بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، میں نے اپنا سر فوراً اپنے زانوؤں میں دیا
اور بی بی کہتی ہے میں دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا. بی بی کہتی ہے میں جل کے مر جاؤں گی, اس حال میں خیموں سے نہیں نکلوں گی. بی بی کہتی ہے میں انتظار کر رہی تھی کہ آگ کیسے میرے قریب آتی ہے, اتنے میں ایک ہاتھ میرے شانے پہ آیا. بی بی کہتی ہے میں دیکھ نہیں رہی تھی, میں نے اسی حال میں کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں بددعا کروں گی زمین پھٹ جائے گی. بی بی کہتی ہے اتنے میں میرے کانوں میں ایک صدا آئی. صدا کیا تھی؟ میری لاڈلی گھبرا نہیں. بی بی کہتی ہے میں نے آواز سنی تو اب کہا پھپھی اماں مجھے چادر دو. کہا میری لاڈلی چادر تو مانگ لی, اب ذرا سر اٹھا کے مجھے دے. بی بی کہتی ہے جیسے ہی میں نے سر اٹھایا پھپھی کے چہرے پہ نظر پڑی تو پتہ ہے کیا کہا؟ بی بی نے روتے روتے کہا پھپھی اماں تیرا سر کیوں زخمی ہے, تیرے سر سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ میں بزرگ عالم سے سن رہا تھا اس وقت تک ثانی زہرا نے چادر نہیں چھوڑی جب تک ملعون نے نیزے مار مار کا. اجرکم اللہ. ماں کا پہلو زخمی, بیٹی کا سر زخمی, اور پوتی کا کان زخمی ہے. بس کان زخمی ہے نا, جب 4 سال کی بیٹی باپ کے قاتل کے سامنے آ گئے. علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک روم سے عیسائی نے, سفیر کہتے ہیں, ایلچی کہتے ہیں, کہنے لگا یزید ان قیدیوں سے تیری کیا دشمنی ہے؟ کہتا ہے باغی کے رشتہ دار ہیں. کہتا ہے انہیں جو جی میں آئے سزا دو. وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے. کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے تو شراب کے نشے میں ہے, ذرا دیکھ وہ بچی بڑی تھک گئی ہے. کہتا ہے تجھے پتا کیسے چلا؟ کہتا ہے اس کے قدموں کو دیکھ, کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں, زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے. کہتا ہے یہ کون ہے بچی؟ ملعون. آواز آئی حسین کی بیٹی ہے. عمر سعد اسے آزاد کرو. گلا آزاد کیا, اشارہ کرتا بچی آگے آ. بچی سہمی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے, اور آگے آؤ اور آگے آؤ. بلا تشبیہ ادھر ملعون بیٹھا ہے, 4 سیڑھیاں ہیں, ادھر بی بی کھڑی ہے. اس نے اپنی سیڑھی کی پہلی سیڑھی پہ ایک تشت رکھوایا, تشت پہ کپڑا تھا, ہاتھ میں چھڑی لی. کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ نہیں توجہ ہوئی. بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا. کہتا ادھر نہ دیکھ, چھڑی سے کپڑا ہٹایا. اب دعا کرو جیسے سکینہ نے بابا کو دیکھا. یہ پوتی ہے, ایک دفعہ نظر پڑی, میں نہ پڑھتا یہ واقعہ. علامہ ملبوبی نے اور تمام علماء نے لکھا. ملعون کہتا ہے تم خاندان آل محمد کا دعویٰ ہے نا, تم اہل اعجاز ہو, اہل کرامات ہو, ذرا بابا کو بلا کے دکھا. علماء کہتے ہیں کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چل جائے ان کے دعوے ہیں. اب میری آقا زادی کو جب اس نے کہا نا, کہتے ہیں سکینہ نے سہمی ہوئی, ڈری ہوئی, خشک ہونٹوں کے ساتھ بی بی نے اپنا جلا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا. اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں آتی تھی, بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ. یہ کہنا تھا, حسین کا سر پرواز کر کے سکینہ کی آغوش میں آ گیا. کہتے ہیں پورے دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا. سکینہ نے بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے اور کہا میرا بابا تیرے رخسار کیوں زخمی ہے؟ بابا تیرے ہونٹ کیوں زخمی ہیں؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. کہا بابا شمر کو معاف نہ کرنا, بابا شمر کو معاف نہ کرنا. میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی ہوں کبھی مجھے تماچے مارتا ہے, کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ علی القوم.